اگر اس سے بھی بآواز بلندر ممکن ہو سکے تو اس سے بھی بآواز بلندر سلام۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء، سخن گزار منبر سلونی سرور متعلب ابن ام النبی، در حل عطا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ، پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی سید الاوصیاء اماد الاصفیاء، روح الاولیاء آیت اللہ العظمی خیر المومنین امام المتقین، اول العابدین اول الزاہدین سید المعاہدین حبل اللہ المتین، لنگر آسمان و زمین، وجہ اللہ عین اللہ نفس اللہ نور اللہ اذن اللہ جنب اللہ باب اللہ سیف اللہ عبد اللہ اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب سلام۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم بانیان عشرہ محرم الحرام کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق جتنے عزادار چل کے آئے ہیں، ہر عزادار کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرمائے۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری کربلا کی بیماری کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اگر کوئی بے اولاد ہے تو علی اصغر کے چولہے کے صدقے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میرے اللہ اگر کوئی مقروض ہے تو قرض غیب سے ادا فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے اللہ ہمارے پردے والے وارث کا جلد از جلد ظہور فرما، دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں، سہارا درود کر لیتے ہیں۔ جتنے آل محمد کے احسان یاد ہے اتنی بآواز بلندر سلام۔ سب سے پہلے آج کی صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کہ جو پردہ غیب میں شاہ سوار الہیات میرے کارواں ہونے کی حیثیت سے موجود ہے، کہ میرا وہ کائنات کا مطلق عنان و مدبر الامور اپنے رخ انور سے حجاب غیبت ہٹائے اور اپنے دونوں قدم کعبے کی چھت پہ رنجہ فرما کے زمانے کو دکھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرات ذوالفقار محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، سرمستان میکدہ ولایت، میری گفتگو کا مرکز و محور وہ ذات ذوالفقار ہے کہ جس نے کائنات کو انسانیت سکھائی۔ میں کوشش کروں گا جب تک آپ کے سامنے محور گفتگو ہوں، میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف نالین مرتضیٰ سے اڑتی ہوئی طاہر گرد سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مبتت کربلا میں سجدے کرے۔ سامعین گرامی کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، آپ کے اور میرے درمیان جو موضوع چل رہا تھا وہ ہے حسین وارث انبیاء ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، آج 7 دن گزر گئے، 3 دن باقی رہ گئے، ابھی تک میرے موضوع کا آدھا بھی مکمل نہیں۔ جو موضوع میں نے شروع کیا تھا کوشش تو کرتا آیا ہوں کہ 10 تک مکمل کروں،
لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے شاید اس دفعہ موضوع مکمل نہ ہو سکے. اگر پھر مولا نے کبھی زندگی میں موقع دیا تو موضوع آگے بڑھیں گا، لیکن جہاں تک پہنچ سکے وہاں تک پہنچیں. امید کرتا ہوں کہ سلسلہ کلام آپ کے اذہان عالی میں محفوظ ہوگا. آپ کے اور میرے درمیان سلسلہ کلام اس جگہ پہ آ کے رک گیا کہ ابراہیم نے قربانی دی. 3 امتحان ابراہیم نے دیے. پہلے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، دوسرے میں بھی کامیاب ہوئے، تیسرے میں بھی کامیاب ہوئے، لیکن آخر پہ سب کچھ واپس مل جاتا. جب بھی امتحان دیتے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سب کچھ جا رہا ہے، لیکن آخری وقت پہ سب کچھ واپس مل جاتا. جیسے ابراہیم نے امتحان دیے ایسے ہی وارث ابراہیم نے بھی امتحان دیے. جیسے خلیل اللہ نے امتحان دیے ایسے عاشق اللہ نے بھی امتحان دیے. ابراہیم نے بھی مال کا امتحان بھی دیا، جان کا امتحان بھی دیا، اولاد کا امتحان بھی دیا. حسین نے بھی مال کا امتحان بھی دیا، جان کا امتحان بھی دیا، اولاد کا امتحان بھی دیا. چلو آپ ان امتحانوں پہ تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں، زیادہ نہیں، تھوڑی تھوڑی. آخری امتحان کیا تھا؟ اولاد. جو اللہ نے امتحان لیے تھے اس کا فلسفہ کیا؟ ہر امتحان کے بعد کوئی نہ کوئی عہدہ ملتا ہے. جب بھی بندہ امتحان دیتا ہے کوئی نہ کوئی عہدہ ملتا ہے. ابراہیم نے 3 امتحان دیے. اللہ نے کہا اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا. اس کا مطلب ہے کہ امام بننے کے لیے امتحان دینا ضروری ہے. امتحان لیے کیونکہ جب بھی انسان کسی عہدے پہ ہوتا ہے اسے کچھ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اس کے لیے میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ تک بات آسانی تک پہنچ جائے. ایک بندہ وزارت کے عہدے پہ آ کے بیٹھ گیا. کچھ بدماش ٹائپ کے لوگ انہوں نے آ کے کہا جی یہ بل ہے پاس کرنا ہے، اتنی رشوت ہے پاس کرنا ہے. اس نے کہا جو پہلے تھے وہ اور تھے، میں وہ نہیں ہوں. اس نے دوسرے دن پھر آیا، کہا چلو پہلے کو 20% دیتے تھے آپ کو 30 دیں گے، بل پاس کریں، جاگتے رہیے گا. میں داد نہیں مانگ رہا، صرف توجہ مانگ رہا. چلو 30% دیتے ہیں، بل پاس کر. انہوں نے تجھے کل بھی کہا تھا میں انہوں جیسا نہیں، تجھے کل بھی کہا تھا. عجب بندہ ہے، 30% دے رہے ہیں، بک ہی نہیں رہا. اس نے کہا کہ اسے کہنا کل تجھے گولی مار دیں گے. بندے نے آگے کہا یار وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے مار دیں گے. اس نے کہا مارنا ہے مار، مجھے جان کی پرواہ نہیں، پھر بھی کہہ رہا ہوں ان جیسا نہیں ہوں. مارنا ہے مار، ان جیسا نہیں ہوں. عجب بندہ ہے، نہ پیسے پہ مان رہا ہے نہ اپنی جان پہ مان رہا ہے، جان کی پرواہ کوئی نہیں. ان کا اسے کہنا چلو جان کی پرواہ نہیں کرتا، تیرے بیٹے تو سکول جاتے ہیں نا، انہیں اٹھا لیں گے شاید اب مان جائے. اس نے کہا مجھے بیٹوں کی بھی پرواہ نہیں، ملک سے غداری نہیں کر سکتا، بیٹوں کی پرواہ نہیں، لے جا اپنا سب کچھ. اس نے کہا نہ میں مال پہ بکوں گا، نہ جان پہ بکوں گا، نہ اولاد پہ بکوں گا. اللہ نے دینی تھی امامت،
اللہ نے دینی تھی امامت، اب اللہ کو انسان ایسا چاہیے تھا اگر کہیں سے مال آتا وہ مال پہ نہ بکے، جان کی دھمکی آتی جان پہ نہ بکے، اگر اولاد کی دھمکی آئی اولاد پہ نہ بکے۔ اب اللہ کو بندہ ایسا چاہیے تھا۔ اللہ نے تینوں امتحان لے، ابراہیم عبد المال پہ بھی نہیں بکنے والا، جان پہ بھی نہیں بکنے والا، اولاد پہ بھی نہیں بکنے والا۔ تجھے میں نے بنا دیا انسانوں کا امام، کیونکہ تو ہو گیا ہے امتحانوں سے تھوڑا سا مل کر ٹھیک ہے، سانس کھینچ رہا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اور محمد و آل محمد بلندتر سلوات۔ اللہ نے کہا تجھے بنا دیا ہے انسانوں کا امام، مجھے پتا چل گیا ہے کہ جب بھی کوئی دھمکی آتی ہے بڑے عہدے والے کو، یا حکومت کی آتی ہے یا جان کی آتی ہے یا رشوت آتی ہے، حکومت کی دھمکی بن کے یا حکومت رشوت بن کے آئے گی یا جان کی دھمکی بن کے آئے گی۔ رسول کے دو نواسے تھے، دونوں ہی امام تھے، ایک کے سامنے حکومت رشوت بن کے آئی، امام نے ٹھوکر مار دی، دوسرے کے سامنے دھمکی بن کے آئی، امام نے کربلا کے جنگل میں رول کے رکھ دی۔ اب امتحان ہوا، ابراہیم کامیاب، اب آخری امتحان دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ گھر سے چلے، سامنے شیطان آیا، ابراہیم ہاں یہ تو نے رات خواب دیکھا ہے نا، خواب کی بات پہ یقین کر رہا ہوں، وہ خواب تھا، خواب پہ یقین۔ ابراہیم نے پتھر اٹھایا مارے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان بھاگا، کہا تجھے کیسے پتہ چلا میں ابلیس ہوں؟ اس نے کہا جو بھی نبی کے خواب پہ شک کرے وہ ابلیس ہوتا ہے۔ کیا کہنے جو بھی شک کرے نبوت کے خواب کا وہ ابلیس ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہاں تو بات بنی نہیں، چلو آگے چلو۔ اسماعیل کو رک 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 رک، تیرا باپ ہے نا اب ضعیف ہو گیا ہے، اور جب بندہ ضعیف ہوتا ہے نا ان کا دماغ تھوڑا کام کرتا ہے، اس کا دماغ تھوڑا کام کرتا ہے، یہ ضعیفی کی حالت میں ہے، اس نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر دے گا، اب اس کا کام نہیں کر رہا دماغ، اس کا دماغ تھوڑا کام کر رہا ہے۔ اسماعیل نے کنکر اٹھائے شیطان کو مارے، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس نے کہا اسماعیل تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ اس نے کہا جو نبوت کے ذہن پہ شک کرے وہی تو شیطان ہوتا ہے، جو نبوت کے ذہن پہ شک وہی تو شیطان ہوتا ہے۔ دوڑا گھر پہنچا، کون؟ کہا کہ آپ کا خیر خواہ، آپ کا خیر خواہ۔ انہیں خیر ہے؟ انہیں خیر ہی تو نہیں، خیر ہے؟ کہا خیر ہی تو نہیں۔ انہوں نے کہا ہوگا کیا؟ کہا وہ تجھے کہہ کے گئے نا کہ دوست کو ملنے جا رہا ہوں، دوست کو ملنے نہیں جا رہا، بیٹا ذبح کرنے جا رہا ہے، دوست کو ملنے نہیں جا رہا، بیٹا ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اس نے آگے سے بی بی نے کہا اگر اللہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اگر وہ راضی ہے میں بھی راضی۔ اس نے کہا جلدی بہر نکل، بیٹا بچا۔ بی بی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس نے کہا بی بی تو نے مجھے دیکھا نہیں ہے، تو پردے کے اندر بیٹھی ہے، تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ میں ابلیس ہوں؟ بی بی نے کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر آنے کا مشورہ دے وہی تو شیطان ہوتا ہے، جو نبی کی بیوی گھر سے باہر آنے کا مشورہ وہی تو شیطان ہوتا ہے۔ ابراہیم امتحان میں کامیاب، امتحان دیا کامیاب۔
حسین نے امتحان دیا. نبی کا ہر امتحان دیتے وقت سب واپس مل گیا. اچھا ایک اور فلسفہ ہوتا ہے امتحان میں، پڑھائی کے دوران. عام زندگی میں استاد سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. بندہ جتنا پوچھتا جائے استاد بتاتا ہے. ہر بندہ پڑھا لکھا ہے. جتنی دیر بندہ پوچھتا ہے امتحان سے پہلے استاد بتاتا ہے. گھر میں پڑھے لکھے ہیں وہاں سے پوچھو وہ بھی بتاتے ہیں. لیکن جب امتحان ہوتا ہے اس وقت بچے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ استاد سے پوچھے. نہ بچے کو زیب دیتا ہے کہ استاد سے پوچھے، نہ استاد کو زیب دیتا ہے کہ بچے کو بتائے. میں نے جملہ نتیجہ بہت خوبصورت دینا تاکہ یہ مثال آپ کے ذہنوں میں آئے، جملہ پھر لطف آئے گا. عام زندگی میں پوچھو ہر کوئی بتاتا ہے. امتحان کے 3 گھنٹے میں پوچھو کوئی نہیں بتاتا. نہ پوچھنے والے کو زیب دیتا ہے، نہ بتانے والے کو زیب دیتا ہے. نہ پوچھنے والے کو زیب دیتا ہے، نہ بتانے والے کو زیب دیتا ہے. آج بندے ہم سے کہتے ہیں تو ہر وقت علی علی کرتا ہے، تو کہتا ہے یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. اگر علی مدد کر سکتے نجف کربلا سے دور تو کوئی نہیں ہے. حسین نے مدد کیوں نہیں کی؟ حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو یہاں مدد مانگتا ہے، پاکستان میں کیسے مدد کر سکتا ہے؟ قریب تھا نا کربلا، وہاں مدد کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا حسین تھے امتحان میں، نہ حسین کو زیب دیتا تھا کہ مدد مانگے، نہ علی کو زیب دیتا تھا کہ مدد کرے. اب امتحان میں نہ حسین کو زیب دیتا کہ وہ مدد مانگے، نہ علی کو زیب دیتا کہ وہ مدد کرے. جو بندہ جو پڑھ رہا ہو امتحان اسی کا دیتا ہے. میڈیکل والا میڈیکل کا امتحان دیتا ہے، وہ ریاضیات کے امتحان نہیں دیتا. ریاضیات والا ریاضیات کے امتحان دیتا ہے. جو ڈاکٹر بن رہا ہے اس نے ڈاکٹری کا امتحان دینا ہے. جو انجینئر بن رہا ہے اس نے انجینئرنگ کا امتحان دیتا ہے. اور جب امتحان دے رہا ہو جو سامنے آتا ہے نا وہ ریئل نہیں ہوتا، فیک ہوتا ہے. ریئل نہیں، وہاں صرف بتانا ہے کہ اس بندے نے یہ کھایا ہے اور مر گیا ہے، اس نے یہ کھایا ہے اور مر گیا ہے. اب بتائیں جو اس نے کھایا ہے اس میں کیا تھا جو مر گیا؟ اس میں کیا تھا جو مر گیا؟ وہاں پہ ریئل نہیں ہوتا. ریئل ہوتا ہے تب جب وہ ڈاکٹر بن کے ہاسپٹل میں آ جاتا ہے. اب مریض آتا ہے، اب پوچھتے ہیں جو اس نے کھایا ہے اس میں بتائیے کہ کیا تھا. جو اس نے کھایا ہے اس میں بتائیں کیا. پہلے ریئل نہیں تھا، اب ریئل ہے. جب ابراہیم کا زمانہ تھا اس وقت ریئل نہیں تھا، اس لیے سب کچھ واپس مل جاتا تھا. جب حسین کا زمانہ تھا اب یزیدیت اسلام بیچنے لگی تھی، حسین نے کچل کے رکھ دیا. نعرہ حیدری. اس وقت ریئل نہیں تھا، اس وقت انسانیت کی ابتدا تھی. میں اور آسان چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ابراہیم کی قربانی کیوں واپس ملی، حسین کی قربانی واپس کیوں نہ ملی؟ اکثر چھوٹے بچے مٹھائی دیتے ہیں، باپ ہو بڑا بھائی ہو وہ کہتا مجھے دے. بچہ اسے یوں کرتا، وہ پکڑ کے یہاں تک لاتا ہے. بچے کی نگاہیں اس کے منہ پہ ہوتی ہیں، بچہ یہی سمجھتا ہے آخری لمحے ہیں کھا جائے گا. بندہ اپنے منہ کے اندر بھی لے کے چلا جاتا ہے، پھر واپس کر دیتا ہے. جب واپس کر دیتا ہے
کھاتا نہیں، واپس کر دیتا۔ وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے 18-20 سال کا ہوتا ہے، اب وہی بچہ لا کے باپ کو دیتا ہے، اب کھا لیتا ہے، واپس نہیں کرتا، کھا لیتا ہے، واپس نہیں کرتا۔ جب بچپن میں تھا واپس کر دیا، اب جوان ہو گیا، اب لا کے دیا ہے، اب واپس نہیں کیا، اب کھا لیا ہے۔ جب ابراہیم تھے اس وقت شریعت بچپن میں تھی، جب حسین کا زمانہ تھا شریعت جوان ہو چکی۔ جب حسین کا زمانہ اب شریعت جوان، آدم سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر عیسیٰ تک واحد ایک نبی ہے ابراہیم، جس کی یاد منانے کا ہمیں حکم ہے۔ آدم کو سجدہ ہوا، اللہ نے حکم نہیں کیا کہ آدم کو پتلا بناؤ، زندگی میں ایک بار اسے سجدہ کر، کہ آدم کو سجدہ ہو، حکم نہیں۔ آدم نے 1000 سال زندگی گزاری، جتنے عمل کیے، کسی کا حکم نہیں ہوا کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، حکم نہیں۔ نوح کا زمانہ آیا، کشتی بنائی، اللہ نے حکم نہیں کیا کہ زندگی میں ایک بار کشتی میں بیٹھ کے دریا کے اس پار جانا ہے، کہ یہ نوح کی سنت ہے، حکم نہیں ہوا۔ ابراہیم کا زمانہ، میں پہلے آگے آتا ہوں پھر پیچھے آؤں گا۔ موسیٰ اللہ سے باتیں کرتا تھا، حکم نہیں ہوا کہ آپ نے طور تلاش کر کے طور پہ جا کے کسی درخت کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، کہ میں نے اللہ سے گفتگو کی۔ اور میری طرف توجہ کی، مہربانی کیجئے۔ موسیٰ ہاتھ میں عصا رکھتا تھا، حکم نہیں، توجہ میرے کی، مہربانی، میرے بعد انہوں نہیں پڑھی اور کوئی نہیں، میں نے شاید آخری جملے فضائل کی پڑھی۔ موسیٰ ہاتھ میں عصا رکھتا تھا، حکم نہیں ہوا کہ آپ بھی ہاتھ میں عصا رکھیں تاکہ موسیٰ کی سنت پوری ہو جائے، نہیں۔ عیسیٰ نبی نو کو شفا دیتا تھا، حکم نہیں ہوا کہ کسی نبی نے کو سڑک اس پار سے پکڑ کے وہاں تک پہنچائیں تاکہ عیسیٰ کی سنت پوری ہو جائے، حکم نہیں ہوا۔ واحد ابراہیم ہے، قربانی کی، اللہ نے کہا جہاں بھی مسلمان رہتا ہے قربانی کرے، جہاں بھی مسلمان رہتا ہے قربانی کرے، اگر پہنچ سکتا ہے وہاں پہ آگے قربانی کرے جہاں ابراہیم نے کی ہے، اگر وہاں بھی نہیں کر سکتا پھر اپنے گھر کر، چلو قربانی بھی نہیں کر سکتا ابراہیم کی یاد میں نماز پڑھے، یہ بھی حکم ہے۔ قربانی نہیں کر سکتا ابراہیم کی یاد میں نماز پڑھے، واحد ابراہیم ہے جس کی قربانی کا حکم ہے، اور اس کی جو قربانی ہے یہاں پہ 4 اصول ہیں، 4 چیزوں کے گرد ہے۔ وہاں پہ 3 پہ سلام کرتے ہیں، ہم حاجرہ پہ سلام کرتے ہیں، اسماعیل پہ سلام کرتے ہیں، ابراہیم پہ سلام کرتے ہیں، شیطان پہ لعنت کرتے ہیں، ہم محرم میں تو یہی کرتے ہیں، حسین پہ سلام کرتے ہیں، عباس پہ سلام کرتے ہیں، اکبر پہ سلام کرتے ہیں، یزید پہ لعنت کرتے ہیں۔ اسی قربانی کو بچانے کے لیے حسین کا گھر اجڑ گیا۔ آج 8 محرم کی رات 7 کا دن گزر گیا، آج صبح کی نماز حسین نے دریا کے کنارے تیمم کر کے پڑھی ہے۔ آج سے کوشش کرنا اتنا پانی پینا جتنی پیاس بجھ جائے، کیونکہ آج سادات کے خیام سے پانی ختم ہو چکا ہے۔ 5 کو پانی بند ہوا تھا، 7 کو سادات کا پانی ختم ہو گیا تھا۔ حسین نے دین بچانے کے لیے 13 سال کے دیے، 18 سال کے دیے،
32 سال کے دیے حسین نے دین بچانے کے لیے اپنا سر سجدے میں رکھا، لیکن جب حسین نے کہا ہے نا ہے کوئی جو میری مدد کرے، ایک 6 ماہ کے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ بی بی نے کہا حسین جلدی خیمے میں آ جا، تیرے استغاثے پہ تیرے اصغر نے جھولا چھوڑ دیا ہے، تیرے استغاثے میں ماتم کرنا نہ کرنا آپ کے پاس میں، ہائے کرنا آپ کے پاس میں ہے، ماتم کا دل کرے تو کرنا میں نہیں کہتا، ہائے کرنا بس میں ہائے ضرور کر لینا۔ حسین خیمے میں آئے، اصغر کی ماں سے کہا اصغر کو تیار کر، اصغر کو تیار کیا، حسین ہاتھوں پہ لے کے چلے، حسین نے یوں بلند کیا، حسین نے کہا اگر تمہاری نظروں میں گنہگار ہوں تو میں ہوں، تمہارا مجرم تو میں ہوں، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، 2 بوند پانی دے دو میرا اصغر بچ جائے گا، اس کی دادی کا حق میر ہے۔ لانتی کہتے ہیں حسین پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا کرتا ہے، اگر بچہ خود مانگے تو ہم دیں گے۔ شبیر نے صغیر کو دیکھا، اصغر آج امتحان کا وقت ہے، کہ اصغر دیکھ کے کہتے بابا انہوں نے تو تیری ماں سے بھی گواہ مانگے تھے، بابا انہوں نے تیری ماں سے گواہ مانگے تھے، بابا مجھے زمین پہ لٹا، میں ایسے پانی مانگوں گا جیسے تیری ماں نے فلک مانگا تھا۔ یہ شبیر نے صغیر کو زمین پہ لٹایا، کہا اصغر زمین بڑی گرم ہے، تیرا جسم بڑا نرم ہے، اب جملہ کہتا ہوں جتنے مادمی بیٹھے ہے بھی کرنا، اتنا مشکل اصغر کا پانی مانگنا نہیں تھا جتنا خشک تعلق سے اصغر کو زبان چھڑوانا مشکل تھی۔ اصغر نے خشک تعلق سے زبان چھڑوا کے العطش کی آواز لگائی، یہ ظالموں میں گرہم برپا ہوا، 9 لاکھ رونے لگے، منہ چھپا کے رونے لگے۔ عمر ابن سعد اللہ لعنت کر اس کمینے پہ، دوڑ کے حرملہ کے قریب آیا، کہتا حرملہ جلدی کر اصغر کو پانی پلا ورنہ ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ اس نے وہ تیر اٹھایا جو عرب کے وحشیوں نے قسمیں کھا رکھی تھی کہ یہ تیر انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا، اس نے تیر پھلوں والا تیر اٹھایا، اس نے اصغر کا نشانہ لگایا، اصغر کو تیر لگا، یا اصغر حسین کے ہاتھوں کی طرف رو کے کہتا پاپا میری ماں کو میری شکایت نہ کرنا، ظالم کا تیر پڑا تھا، میری گردن چھوٹی۔ اللہ اللہ